سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق شام میں بشار الاسد کی حکومت کیوں ختم ہوئی؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ گیس پائپ لائن ہے۔ روس دنیا میں قدرتی گیس پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ یہ ہر سال 586 بلین کیوبک میٹر گیس پیدا کرتا ہے، جس کا 49% حصہ یورپ خرید لیتا ہے۔ روسی گیس پائپ لائن کے ذریعے ترکی جاتی ہے اور پھر وہاں سے یورپ۔ آج سے 30 سال قبل قطر میں گیس کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہو گیا، جس کے بعد قطر دنیا میں گیس پیدا کرنے والا چھٹا بڑا ملک بن گیا۔ یہ سالانہ 181 بلین کیوبک میٹر گیس پیدا کرتا ہے۔ قطر 27 لاکھ آبادی کا چھوٹا سا ملک ہے۔ گیس اس کی ضرورت سے 1000 گنا زیادہ ہے، لہذا اس کے پاس فروخت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، اور اس کا قریبی ترین خریدار یورپ ہے۔ دوسری طرف یورپ روس کی بلیک میلنگ سے تنگ تھا۔ اس نے سعودی عرب اور امریکہ کی مدد سے قطر سے گیس پائپ لائن یورپ لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے یہ روس کی مسلسل بلیک میلنگ سے بھی آزاد ہو جاتا اور گیس کی قیمت بھی کم ہو جاتی۔ پائپ لائن قطر سے سعودی عرب، اردن اور شام سے ترکی پہنچتی اور وہاں سے اس نے یورپ کی لائن کے ساتھ مل جانا تھا۔ امریکی کمپنیوں کے ساتھ سودا ہوا اور انہوں نے اردن تک پائپ لائن بچھا دی۔ یہ منصوبہ روس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس نے بشار الاسد کو اشارہ کیا اور اس نے پائپ لائن شام سے گزارنے سے انکار کر دیا۔ قطر، سعودی عرب اور امریکہ بشار الاسد سے ناراض ہو گیا اور ان تینوں نے مل کر 2011 میں داعش اور القاعدہ کو شام میں گھسا دیا۔ آپ یہاں یہ ذہن میں رکھیے، سعودی عرب، قطر اور امریکہ اور داعش اور القاعدہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن جب ذاتی مفادات کا معاملہ آیا تو یہ سب ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ سعودی عرب اور قطر نے مالی مدد دی اور امریکہ نے اسلحہ، اور ان دونوں تنظیموں نے 2011 میں شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تاہم روس اور ایران صدر بشار الاسد کی مدد کرتے رہے۔ اس مدد کی 2 وجوہات تھیں۔ روس ہر صورت پائپ لائن روکنا چاہتا تھا اور یہ کام بشار الاسد کے بغیر ممکن نہیں تھا، جبکہ ایران شیعہ ہونے اور حزب اللہ کی معاونت کی وجہ سے بشار الاسد کی سپورٹ کر رہا تھا۔ بہرحال شام کی خانہ جنگی 10 لاکھ لوگوں کی جان لے گی، جبکہ 70 لاکھ لوگ بیکار ہو گئے۔ قصہ مزید مختصر، 10 سال کی لڑائی کے بعد پائپ لائن کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا اور شام میں امن قائم ہو گیا، لیکن پھر نومبر 2024 میں اچانک اس میں ایک نیا موڑ آیا اور بشار الاسد کی حکومت ختم ہو گئی۔ شام میں تبدیلی کی دوسری بڑی وجہ نان اسٹیٹ ایکٹرز یعنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ شام میں 2011 سے 6 بڑے اور خوفناک ملیشیا کام کر رہے ہیں۔ پہلی ملیشیا القاعدہ ہے۔ یہ شروع میں القاعدہ تھی، پھر یہ النصرہ فرنٹ بن گئی اور اب یہ حیات التحریر الشام کے نام سے کام کر رہی ہے۔ اسے درپردہ سعودی عرب، ترکی اور اسرائیل کی مدد حاصل ہے۔ دمشق اور حلب سمیت شام کے بڑے شہر اور علاقے اس وقت اسی کے قبضے میں ہیں۔ دوسری ملیشیا کا نام فری سیرین آرمی ہے۔ یہ تنظیم شامی فوج کے باغی جوانوں اور افسروں نے بنائی تھی اور اسے ترکی کی حمایت حاصل ہے۔ ترکی اسے اسلحہ بھی دے رہا ہے اور سرمایہ بھی۔ ترکی کے زیادہ تر بارڈرز ایریاز اور شہر اسی کے کنٹرول میں ہیں۔ تیسری ملیشیا داعش ہے۔ اسے عراق، سعودی عرب اور کسی حد تک امریکہ کی حمایت حاصل ہے اور یہ شام کی عراقی سرحدوں پر قابض ہے۔ چوتھا ملیشیا احرار الشام ہے۔ اسے قطر کی سپورٹ حاصل ہے اور اس کا مقصد پائپ لائن کا علاقہ کلیئر کرنا ہے۔ پانچویں ملیشیا جیش الشام ہے۔ اسے سعودی عرب کی مکمل حمایت حاصل ہے اور یہ دمشق کے مضافات میں کام کر رہی تھی۔ روس نے اس کے خلاف خوفناک آپریشن کیے تھے، جس کے بعد اس کی لیڈرشپ ترکی میں پناہ گزین ہو گئی۔ اور چھٹی ملیشیا سیرین ڈیموکریٹک فورس ہے۔ یہ کردوں کی تنظیم ہے اور امریکہ اس کا سب سے بڑا معاون ہے۔ یہ شام میں دریائے فرات کے کنارے آباد تمام شہروں پر قابض ہے۔ اسے امریکہ ایئر کور بھی دیتا ہے اور اس نے اس کے علاقوں میں اڈے بھی بنا رکھے ہیں۔ شامی حکومت اور فوج 13 سال سے ان 6 ملیشیوں سے لڑ رہی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں، روس اور ایران شامی فوج کی مدد کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود گراؤنڈ پر صرف شامی جوانوں کو لڑنا پڑ رہا تھا، اور شامی جوان 13 سال لڑ لڑ کر تھک چکے تھے، اور ان میں اب مزید لڑنے کی سکت نہیں بچی تھی۔ آپ یہاں یہ بھی یاد رکھیے، ہماری پاکستانی فوج کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہماری فوج بھی 2007 سے مسلسل ملک کے اندر اور باہر لڑ رہی ہے، اور ہمارے دشمن اس جنگ کے ذریعے اسے بھی شامی فوج کی طرح تھکا دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے، ہم نے شام بننا ہے یا پھر متحد اور آزاد رہنا ہے۔ شام کی تباہی کی تیسری بڑی وجہ اسرائیل تھا۔ اسرائیل کو حماس اور حزب اللہ نے بے دست و پا کر رکھا تھا۔ حزب اللہ شیعہ مسلمانوں کی تنظیم ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں سنی اور عیسائی بھی شامل ہو چکے ہیں، لہذا یہ کشمیر المذہبی جماعت بن چکی ہے۔ اس کے پاس لبنان کی زمین، ایران کی نظریاتی اور جسمانی سپورٹ، اور روس کی ٹیکنالوجی اور اسلحہ ہے، اور اسے یہ ساری سہولتیں شام کے ذریعے ملتی ہیں۔ ایران اور روس اپنا اسلحہ، ٹیکنالوجی اور مجاہدین جہازوں کے ذریعے شام بھجواتے ہیں، اور یہ زمینی راستے سے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر پہنچ جاتا ہے، اور بعد ازاں اسرائیل کے خلاف استعمال ہوتا ہے، جبکہ حزب اللہ کے برعکس حماس کو مصر کے اخوان المسلمین کی حمایت حاصل ہے، اور یہ سنی مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اسرائیل کو ایک طرف سے حماس اور دوسری طرف سے حزب اللہ نے جکڑ رکھا تھا۔ مصری حکومت سردست اخوان المسلمین اور حماس کے خلاف ہے۔ مصری صدر نے اخوان کے صدر محمد مرسی کو پھانسی کی سزا دی تھی۔ اسرائیل اس حقیقت سے واقف ہے، لہذا اس نے حماس کا زور توڑنے کے لیے اکتوبر 2023 میں غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ دوسری طرف اس نے 28 ستمبر 2024 کو بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے اس کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا۔ اسرائیل نے اس دوران ایران پر بھی براہ راست حملے کر دیے۔ حزب اللہ کے 33 کارکن شہید اور 4000 زخمی کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود حماس اور حزب اللہ ابھی تک اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل سمجھتا ہے یہ جماعتیں کسی بھی وقت ہمیں خوفناک نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور یہ خدشہ غلط نہیں۔ حزب اللہ اور حماس میں یہ پوٹینشل موجود ہے۔ روس اس ساری صورتحال میں ایران اور شام کا سب سے بڑا سپورٹر تھا، اور اس سپورٹ کا حماس اور حزب اللہ کو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ یوکرائن میں پھنس گیا۔ اس کی فوج کا 70% حصہ اور بڑے معاشی وسائل یوکرائن میں خرچ ہو رہے ہیں، لہذا سردست یہ کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑ سکتا۔ اسرائیل یہ بھی جانتا ہے 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھا لے گا، اور یوکرائن میں جنگ بندی اس کا پہلا ٹاسک ہوگا۔ جو بائیڈن کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ روسی صدر پیوٹن کے زیادہ قریب ہے۔ یہ انہیں یوکرائن جنگ کے خاتمے پر راضی کر لیں گے، اور اس کے بعد روس کے پاس شام کے لیے وقت بھی ہوگا اور وسائل بھی، اور اس سے ایران، شام اور حزب اللہ تینوں مضبوط ہو جائیں گے۔ اسرائیل کے پاس صرف 20 جنوری تک کا وقت ہے، لہذا اس نے اپنے سارے وسائل استعمال کیے اور 10 دنوں میں بشار الاسد کی حکومت بھی ختم کر دی، اور جن راستوں سے شیعہ حزب اللہ کو اسلحہ، مجاہد اور سرمایہ ملتا تھا، اس نے وہاں سنی ملیشیا کو بھی کھڑا کر دیا۔ دوسرا، اسرائیل نے ایک ہی رات میں گولان کی پہاڑیوں کے شامی حصے پر بھی قبضہ کر لیا، جس کے بعد اسرائیل فوج، توپیں اور ٹینک دمشق سے صرف 40 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئے ہیں، جس کے بعد اسرائیل جب بھی دمشق پر گولہ باری کرے گا، پورا شہر 8 گھنٹوں میں قبرستان بن جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، اب کیا ہوگا؟ اسرائیل اب حزب اللہ اور حماس کو پیس کر رکھ دے گا، جس کے بعد غزہ اور لبنان دونوں ملبے کا ڈھیر بن جائیں گے۔ شام بھی اب کبھی قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ میرا خدشہ ہے ملک کو اس وقت 6 بڑے ملیشیاز نے آپس میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اسرائیل چاہے گا یہ ملیشیاز آپس میں لڑے، جس کے بعد شام میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور اس خانہ جنگی کے بعد شام 3-4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے، عالم اسلام کا اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ اس کا سیدھا اور سادہ جواب ہے، عالم اسلام خاموش رہے گا۔
کیوں؟ اس کی بھی دو وجوہات ہیں۔ عرب دنیا حماس اور حزب اللہ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتی۔ عربوں کو خدشہ ہے اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو پھر ان کا انقلاب پوری عرب دنیا کو متاثر کرے گا اور یوں ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ گیس پائپ لائن ہے۔ اگر شام میں فساد ہوگا اور ملک ٹوٹ جائے گا تو گیس پائپ لائن کے بینیفیشری ایک لمبی پٹی کاٹ کر اس میں اپنی حکومت بنائیں گے، اس سے پائپ لائن گزاریں گے اور سالانہ اربوں ڈالر کمائیں گے۔ اور اب آخری سوال یہ ہے، کیا روس اس پائپ لائن کو برداشت کر لے گا؟ میرا خیال ہے یوکرائن وار نے اسے تھکا دیا ہے، لہذا یہ چند برس خاموش بیٹھے گا اور اس خاموشی سے شام کی رات گہری ہوتی چلی جائے گی۔ تاہم مجھے خطرہ ہے اسرائیل کہیں 20 جنوری سے پہلے ایران پر بھی حملہ نہ کر دے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر تیسری عالمی جنگ دور نہیں رہے گی۔